خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانہ نے ایک آفیشیل وارننگ جاری کی ہے اور آج کا ولاگ جو ہے اس پہ مشتمل ہے، اور اس حوالے سے ہم مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے اس نے لوگوں کی اطلاع کے لیے ایک آفیشیل وارننگ یعنی سرکاری اطلاع جو ہے وہ یہ دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام آباد میں جو سویڈش سفارت خانہ ہے اس کا یا سویڈن کی جو مائیگریشن ایجنسی ہے میگرافونسورکت اس کا وہ ایجنٹ ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں سے وہ پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو اپائنٹمنٹ جلدی لے دیں گے، یا آپ کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے اس کا ہم فیصلہ جلد کروا دیں گے، یا آپ کی فائل اگر بند ہے تو ہم جو فائل جو ہے وہ کھلوا دیں گے، آپ کا انٹرویو جلدی کروا دیں گے۔ یعنی جو بھی معاملات اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانے میں مائیگریشن سے متعلقہ ہوتے ہیں، اس میں وزٹ ویزا ہو سکتا ہے، اس میں ریزیڈنس پرمٹ ہو سکتا ہے، اس میں ورک پرمٹ ہو سکتا ہے، یا دیگر معاملات ہیں، یا اسی طرح یہاں سویڈن میں جو مائیگریشن ایجنسی ہے ان کے پاس کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہ آپ کا کام کروا دیں گے۔ ایمبیسی نے کہا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور کوئی ایمبیسی کا ایجنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ایمبیسی کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ انٹرویو کی ڈیٹ ہو، بایو میٹرکس کسی نے کروانے ہوں، یا ویزا لینا ہو، یا کسی قسم کی اپوائنٹمنٹ لینی ہو، انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، یہ جو ہے وہ سفارت خانہ خود یہ طے کرتا ہے، اور باہر کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ نہ آپ کو اپوائنٹمنٹ جلدی لے کے دے سکتا ہے، نہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ اگر کیس ڈیلے ہے تو وہ جلدی اس کا فیصلہ کروا سکتا ہے یا فائل آپ کی کھلوا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اپوائنٹمنٹ کو کس طرح سے ملے گی، اس کا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، کیوں سسٹم ہے، اور وہ اس طریقے کے مطابق جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ سفارت خانے نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ، کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی فرد آپ کے فیصلے کو متاثر نہیں کر سکتا۔ فیصلہ صرف اور صرف جو ہے وہ سویڈش مائیگریشن ایجنسی کرتی ہے، انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ باقی معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد میں سویڈن کا جو ہے وہ سفارت خانہ کرتا ہے۔ سفارت خانے نے لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ اطلاع دی ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے فارم بھجوا دیں گے یا آپ کی فائل اندر سے نکلوا دیں گے، انہوں نے کہا جی کہ یہ 100% جھوٹ ہے، ایمبیسی جو ہے وہ کسی قسم کا بھی واٹس ایپ نمبر یوز نہیں کرتی۔ تو دراصل یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم ایجنٹ ہیں یا ہمارا سفارت خانے کے ساتھ تعلق ہے، ہم کنسلٹنٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کہہ دیں گے، ایجنٹ نہیں کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسا طریقہ کار ہے کہ اپوائنٹمنٹ آپ کو جلدی مل جائے گی، یا آپ کا اگر فیصلہ وہاں پہ پینڈنگ ہے اس میں دیر ہو رہی ہے، ہم اس کو جلدی جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کروا دیں گے، ہمارے اندر روابط ہیں، وہ اس کے لیے کبھی واٹس ایپ کا اور کبھی جو ہے وہ فیس بک کا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے وہ پیسے بٹورتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ 20,000 50,000 اور کبھی 1 لاکھ روپیہ بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ایمبیسی نے اس لیے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ کسی ایجنٹ کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، کسی کام کی وہ اس طرح سے یہ جو اپوائنٹمنٹ جلدی لینا یا دوسرا اس قسم کی کوئی وہ فیس نہیں لیتے، اور تمام جو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے وہ آفیشیل بکنگ سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی شارٹ کٹ ہے، نہ کوئی بیک ڈور ہے، اور نہ ہی جو ہے سفارت خانے کا کوئی بھی جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ یا اس طرح سے کوئی سسٹم ہے۔ سویڈن کی جو ایمبیسی اسلام آباد میں اس نے واضح کیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس قسم کا شخص ملے جو آپ کو یہ کہے تو آپ فوری طور پر اسلام آباد میں جو سویڈش سفارت خانہ ہے اس کو مطلع کریں، ایمبیسی کو رپورٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی ان کے فراڈ سے بچ سکیں۔ تو ایمبیسی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ رپورٹ کرنا آپ کا فرض ہے تاکہ لوگوں کو فراڈ سے بچایا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے تمام قسم کی معلومات لینی ہے تو یا تو وہ سویڈن کی جو ایمبیسی ہے اس کی سرکاری ویب سائٹ سے، یا مائیگریشن ایجنسی کی جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے، اور ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو
نیٹ میں بعض اوقات گوگل کے ذریعے بعض لوگ جو اپنے آپ کو کنسلٹنٹ ظاہر کریں گے، بعض اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں گے جی ہمارے روابط ہیں، ان پہ کہتے ہیں وہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی رابطہ نہ کریں۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم انفارمیشن ہے جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے جو ہے وہ دی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شنگن ممالک میں جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینی تھی، ایون وزٹ ویزا کے لیے یا ریزیڈنس پرمٹ کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، اور وہاں پہ جو ایجنٹس ہیں وہ 20,000 10,000 50,000 جتنا کوئی ان کے قابو آ جائے ان سے پیسے لے کے ان کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو شنگن ممالک کی ایمبیسیز ہیں ان کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ایجنٹس کیسے یہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگوں کو جلدی اپوائنٹمنٹ لے کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بھی جب پیسے تبھی دیتے ہیں کسی کا کام ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سویڈش ایمبیسی بھی اور باقی جو ایمبیسیز ہیں جو شنگن ممالک کی، ان کو چاہیے کہ اپنے سسٹم کو بھی وہ تھوڑا سا دیکھیں، کیا انٹرنلی کچھ ان کے لوگ تو ایجنٹس کے ساتھ کام نہیں کرتے، ان کو انفارمیشن تو نہیں دیتے، کیونکہ اس طرح سے جا کے جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے اور لوگوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی کا تعلق ہے، لوگوں نے شکر کیا کہ ایتھوپیا جانے سے ان کی جان چھوٹی یا تھائی لینڈ جانے سے، جب سے اسلام آباد میں جو ہے وہ سویڈن کی سفارت خانے نے کام شروع کیا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور سچویشن خدا نخواستہ پیدا ہو، لوگوں کے لیے پھر پرابلم آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اس میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اور ایسے جو لوگ ہوں ان کی اطلاع ایمبیسی کو ضرور دینی چاہیے۔ تو آپ بھی اس آواز کو دوسروں تک جو ہے وہ شیئر کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو، معلومات ہوں، یا آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔